پال میڈنڈورف گروسری ڈیلیور کرنے کے مشن پر ہیں۔ آپ کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ ہو۔ وسط مارچ سے ہفتے میں چند بار پال ٹیکساس کی کراؤڈ سورس ریسکیو تنظیم کے ساتھ بطور رضاکار کام کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم اپنی ویب سائٹ کے ذریعے 1500 سے زیادہ رضاکاروں کا ضرورت مندوں سے رابطہ کراتی ہے۔ پال اشیاء خورد و نوش جمع کر کے کمیونٹی کے سب سے زیادہ متاثرہ افراد تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اکثر 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو ڈیلیوری کرتے ہیں۔ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ بہت خوفناک وقت ہے۔ مجھے اپنا بزنس بند کرنا پڑا۔ اکیلے رہنے والے افراد کے لیے تو قرنطینہ اور بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ پال کے لیے یہ کام تھراپی جیسا ہے۔ وقت تھم جانے کے احساس سے بیکار بیٹھنے کے بجائے مدد کرنے کے قابل ہونا زیادہ فائدہ مند ہے۔ میری کوشش کمیونٹی کے لیے ہے۔ یہ سوچ کر ہمیں فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے تک کوئی کھا پی سکے گا۔ یہ تنظیم 2017 میں بنائی گئی تھی جب ہاروی طوفان کے سیلاب نے ہیوسٹن شہر میں امدادی کام کرنے والوں پر بہت بوجھ ڈال دیا تھا۔ تب ایک سافٹ ویئر ڈیولپر نے گھروں میں پھنسے افراد کو رضاکاروں سے ملانے کے لیے ایک آن لائن سسٹم تیار کیا تھا۔ اب کورونا بحران کے دوران یہی سسٹم ضرورت مند افراد کو ڈیلیوری ڈرائیوروں سے ملا رہا ہے۔ اب جبکہ بتدریج کاروبار کھل رہے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سب کو ان کی ملازمت یا کام کے وہی گھنٹے واپس مل جائیں گے، لیکن میرے خیال میں صارفین تک ڈیلیوری کی ڈیمانڈ ضرور بڑھے گی۔ ہیوسٹن سے کوسوں دور ٹیکساس میکسیکو بارڈر کے قریب رہنے والی کراؤڈ سورس آپریشن کی ڈائریکٹر لورڈ ڈائکس کہتی ہیں کہ ضرورت مندوں اور ڈرائیورز کے درمیان رابطے کے لیے رضاکار ڈسپیچز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پال جیسے لوگ مشکل حالات میں بھی مثبت پہلو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ جنہیں میں نے کھانا ڈیلیور کیا، انہوں نے مجھے شکریہ کے پیغامات بھیجے جو خوشی کے ساتھ دکھ کی وجہ بھی تھے کہ ان کے پاس کئی دنوں سے کھانا ہی نہیں تھا۔ یہ سروس ایک طرح سے ضرورت مند افراد تک صرف کھانا نہیں بلکہ امید کا پیغام بھی پہنچا رہی ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔